لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ دینے کے بعد نبی کے گھرانے والے کہتے کیا ہیں؟ اے غریب اور یتیم لوگوں، اے اہل بیت النبوت کے دروازے پر سوال کرنے کے لیے تشریف لانے والوں، اللہ رب العزت تمہارا بھلا کرے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے تم ہمارا بدلہ ادا کرو، اور یہ بھی نہیں چاہتے تم ہمارا شکریہ ادا۔ اہل بیت نبوت کے شان میں ویسے تو بہت ساری آیت کریمہ نازل ہوئی اور احادیث کریمہ بھی بھری ہوئی پڑی ہیں، جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اہل بیت کی محبت دنیا میں بھی کامیابی کی دلیل ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اہل بیت نبوت کی عداوت اور دشمنی دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اس کے تعلق سے شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب مسامرات الاخیار میں ایک واقعہ نقل فرمایا۔ مسامرات الاخیار میں آپ سند متصل کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ بغداد کے اندر ایک بزرگ تھے جنہیں حج پر جانے کا بڑا شوق تھا، مدینہ منورہ روضہ رسول پر حاضری کا بڑا شوق تھا، بہت عاشق رسول تھے، جب بھی کوئی قافلہ بغداد سے گزرتا شامل ہو جاتا۔ ایک مرتبہ انہیں بتایا گیا ایک قافلہ بغداد میں ٹھہرا ہوا ہے، ان قریب وہ مدینہ منورہ کی طرف جانے والے۔ اب وہ بزرگ فوراً تیار ہوئے، کہتے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی میں اس قافلے میں شامل ہو کر حضور کے روضے پہ حاضری دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے 500 دینار کی تھیلی اٹھائی اور بازار کی طرف نکلا تاکہ اپنے حج کے سامان خرید سکوں۔ کہتے ہیں ابھی بازار کے پہلے ہی کنارے پر پہنچا تھا، اچانک ایک سیدزادی سے میری ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ سیدزادی میرے پاس آئی، میرے راستے کو روکا۔ اس نے کہا میں سیدزادی ہوں، میں نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میں کئی دن کی بھوکی اور پیاسی ہوں، اور میری 3 بچیاں ہیں جنہوں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور تن ڈھانکنے کے لیے ان کے پاس کپڑے بھی میسر نہیں ہیں۔ تم اللہ کے نیک بندے ہو، اس لیے ایک سیدزادی کی مدد کر دو۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تم سے سفارش کروا دوں گی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اس نے ایسے انداز میں اپنی بات کو پیش کیا، اس کی بات میرے جگر کو چیر کر کے میرے قلب میں اتر گئی۔ فوراً میں نے اپنے 500 دینار کی تھیلی اٹھائی اور اس سیدزادی کے دامن میں ڈال دیا، اور میں نے جب اس کے دامن میں اپنی تھیلیاں ڈالی ہیں، دینار ڈالا ہے، کہتے ہیں مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ میں چونکہ کئی بار حج کر چکا تھا، میں نے سوچا اس بار نہیں جاؤں گا، اگلے بار چلا جاؤں گا، لیکن اللہ رب العزت نے میرے دل سے حج کا شوق بھی نکال دیا، اور میں کئی بار حج کر چکا تھا، اس لیے میں نے سوچا اگلے بار حج کر لوں گا۔ کہتے ہیں میں گھر واپس آیا، تھوڑی دن کے بعد قافلہ مدینہ منورہ روانہ ہوا، یہ لوگ حج سے فارغ ہوئے۔ اب کچھ دنوں کے بعد جب واپس پلٹے، کہتے ہیں میں نے سوچا اپنے دوستوں سے ملاقات بھی کراؤں اور انہیں حج کی مبارکباد بھی پیش کراؤں۔ چنانچہ یہ بزرگ پہنچتے ہیں اور جا کر کے اپنے دوستوں کے پاس، جس دوست کے پاس آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حاجی صاحب اللہ تمہاری حج کو قبول فرمائے، وہ سامنے سے آپ کا دوست بھی کہتا ہے حاجی صاحب اللہ تمہاری حج کو بھی قبول فرمائے۔ آپ حیران ہیں، پریشان ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ جس دوست کے پاس جا رہے ہیں وہ جس کو بھی حج کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں، وہ بھی سامنے سے مبارکباد پیش کر رہا ہے، حاجی صاحب اللہ تمہارے حج کو بھی قبول فرمائے۔ آپ حیران ہیں، پریشان ہیں، رات کو گھر واپس آتے ہیں، سوچتے ہیں آخر میں تو حج کے لیے گیا نہیں، میں نے تو احرام باندھا نہیں، میں نے تو صحیح کی نہیں، میں نے تو وقوف عرفات کیا نہیں، میں تو روضہ رسول پر حاضر ہی نہیں دی، آخر کیا وجہ ہے؟ میرے دوست مجھ کو بھی حج کی مبارکباد کیوں پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں پریشانی کے عالم میں تھا، اچانک مجھ پر نیند طاری ہوئی، میں سو گیا، لیکن میرے مقدر کا ستارہ اوج سریا سے بھی بلند ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ تمہیں لوگ حج کی مبارکباد دے رہے ہیں تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تو نے میرے ایک غریب بیٹی کی مدد کی ہے، ایک کمزور بیٹی کی مدد کی ہے، اس لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دی، اے اللہ اسی کی شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دے جو قیامت تک اس کی جانب سے حج ادا کرتا رہے۔ اسی فرشتے نے تیری طرف سے حج ادا کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں تو نے اپنی جانب سے حج ادا کیا، تو نے ایک میری غریب بیٹی کی مدد کی، اس لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دی، اے اللہ اسی کی شکل کا ہو بہو ایک فرشتہ پیدا کر دے جو قیامت تک اس کی جانب سے حج ادا کرتا رہے۔ اسی فرشتے نے تیری طرف سے حج ادا کیا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں تو نے اپنی طرف سے حج ادا کیا۔
معلوم ہوا اہل بیت نبوت کی دوستی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اہل بیت نبوت کی دشمنی دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ امام عالی مقام نے کرب و بلا کی سرزمین پر جو قربانیاں پیش کی، آج ان قربانیوں پر پانی پھیرنے کے لیے ایک تحریک چلائی جائے گی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں امام عالی مقام حق پر نہیں تھے، یزید حق پر، اور یزید کو رحمت اللہ علیہ بھی کہنا چاہیے معاذ اللہ۔ اس طریقے سے دشمن اہل بیت آج کے دور میں پیدا ہو چکے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں امام عالی مقام کرب و بلا کی سرزمین پر حق پر تھے، اور ان کے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب تک میرے امام کرب و بلا کی سرزمین پر موجود رہے، قدم قدم پر آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا، اور جب آپ کا سر انور جسم سے جدا کیا گیا، اس کے بعد بھی کرامتوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا، بلکہ مسلسل آپ کی کرامتوں کا صدور ہوتا رہا، آپ سے کرامتوں کا صدور ہوتا رہا۔ آؤ ذرا دیکھو، میرے امام کرب و بلا کی سرزمین پر ہیں، آپ نے اپنے خیمے کے ارد گرد ایک خندق کھود رکھی تھی تاکہ پردے کے پیچھے سے کوئی دشمن میرے خیمے میں داخل نہ ہو سکے، اس لیے آپ نے خندق میں ایک آگ روشن کی تھی، اور اس آگ کو روشن کیا تھا تاکہ دشمن کا خوف بھی دشمن پھلان کر کے میرے خیمے میں داخل نہ ہو سکے، اس لیے کہ سید زادیاں اس خیمے میں موجود ہیں۔ ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے، نام اس کا مالک ابن عروہ ہے، وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا امام کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے اے امام، دنیا کی آخرت کی آگ سے پہلے آپ نے دنیا میں اپنے لیے آگ روشن کر لی ہے۔ اس کا اشارہ تھا کہ امام عالی مقام جہنمی ہے معاذ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے ہیں، ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مولا اس بدبخت کو دنیا کے اندر آگ کے عذاب میں گرفتار فرما۔ اتنا کہنا تھا، فوراً اس کا گھوڑا بھدک گیا اور سر پر بھاگا، اس کو اپنے پشت سے گرایا، اور جب یہ گرا اس کا پاؤں گھوڑے کے رکاب میں پھنس گیا، اور وہ اتنا تیز بھاگا اسی خندق میں لے جا کر کے اس نے ڈال دیا، دیکھتے ہی دیکھتے جل کر کے خاکستر ہو گیا۔ جب دشمن اہل بیت جل کر کے خاک ہو رہا تھا، آپ نے گر میں ریت پہ سجدہ کیا اور مالک کا شکر ادا کیا کہ مالک تیرا شکر ہے، تو نے اہل بیت نبوت کے دشمن کو آگ کے عذاب میں گرفتار فرمایا۔ اتنا سنا ہے ایک یزیدی نے، وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا تم کو رسول اللہ سے کیا نسبت مات، تم کو حضور سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات تو آپ کے دل پر کافی چوٹ اور کافی اثر انداز ہوئی۔ فوراً آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پھر ہاتھ اٹھا دیے اور دعا فرمائی، اللہ اس کو بری موت میں مبتلا فرما، ذلت والی موت عطا فرما۔ فوراً اس کا